ان میں سے ایک کتاب کافی ہے جس کے لکھنے والے عظیم محدث شیخ یعقوب کلینی ہیں، اور دو کتابوں کے لکھنے والے شیخ طوسی ہیں جن کی قبر نجف اشرف میں ہے۔ جب آپ حرم امیر المومنین سے وادی السلام کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے راستے میں بائیں طرف مسجد طوسی ہے۔ حوزہ علمیہ نجف کے مؤسس شیخ طوسی تھے اور اسی میں ان کی قبر ہے، اور انہی کے نام سے مسجد کا نام رکھا گیا ہے۔ دو کتابیں تہذیب الاحکام اور الاستبصار یہ شیخ طوسی کی ہے، اور چوتھی کتاب لکھنے والے کا نام ہے محدث شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ان کی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، من لا یحضرہ الفقیہ۔ ان کے والد یا لاولد تھے یا ان کی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ شیخ صدوق کے والد وہ لاولد تھے یا اولاد نرینہ ان کے پاس نہیں تھی۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں ترتیب سے باری باری 4 امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نائب خاص ہوتے تھے، باقی عام لوگ امام سے نہیں مل سکتے تھے۔ یہ 4 نائب براہ راست امام کے پاس جانے کی ان کو اجازت ہوتی تھی، لوگ اپنے مسائل لے کے ان کے پاس آتے تھے، یہ امام کے پاس جا کے اور ان سوالات کا جواب لے کے لوگوں کو دیتے تھے۔ صدوق کے والد کے زمانے میں جو نائب خاص تھے ان کا نام تھا حسین ابن روح نوبختی۔ صدوق کے والد نے حسین ابن روح سے کہا کہ آپ امام کی خدمت میں جاتے رہتے ہیں، میری طرف سے یہ درخواست پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اولاد نرینہ دے۔ حسین ابن روح امام کے پاس گئے اور صدوق کے والد گرامی وہ ابن بابوئی جسے کہتے ہیں، یہ شاہ عبدالعظیم جس کا پرانا نام رئی تھا، ابھی شاہ عبدالعظیم حسنی کی وجہ سے اس کو شاہ عبدالعظیم کہتے ہیں، جو تہران اور قم کے درمیان میں ہے۔ آپ میں سے اکثر میں اس کی زیارت بھی کی ہوگی۔ ان کے حرم کے صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے یا من بزیارتہ ثواب زیارت الحسین یرتجا، اے وہ حسنی عبدالعظیم حسنی کہ جس کی زیارت سے امام حسین کی زیارت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وہاں دفن شیخ صدوق شاہ عبدالعظیم میں یا پرانے رئی میں دفن ہے۔ من لا یحضر الفقیہ ان کی ہے۔ جب انہوں نے صدوق کے والد کی درخواست پہنچائی، واپس آ کے کہا حسین ابن روح نے، میں نے آپ کی درخواست امام تک پہنچائی، امام زمان تک، انہوں نے خوشخبری دی ہے، پیشگوئی کی ہے، وہ اس سے کہو کہ سیولد لک ولد مبارکہ، اللہ تعالیٰ تجھے ایک بابرکت اولاد نرینہ دینے والا ہے، بابرکت بیٹا دینے والا ہے۔ بابرکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیاز لنگر بنایا تھا وہ بابرکت ثابت ہوا، کبھی کھانے پینے کی چیزیں بابرکت ثابت ہوتی ہے، کبھی انسان کی زندگی بابرکت ثابت ہوتی ہے، کبھی وقت بابرکت ثابت ہوتا ہے، کبھی جگہ بابرکت ثابت ہوتی ہے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز کا آپ کو 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کتنی بابرکت مقام جگہ ہے وہ ایک۔ لہٰذا میں حج ورکشاپ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سرکاری سکیم میں 12-13 لاکھ روپیہ دیا ہے نا بینک والوں کو، حکومت پاکستان کو، یہ مسجد الحرام میں ایک نماز کی قیمت نہیں بنتی۔ کتنے سال بندے کو چاہیے 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں بابرکت ہے نا، بابرکت ہے۔ شب قدر وہ 19 کی رات ہو، 21 کی رات ہو یا 23 کی رات، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنے گنا افضل ہے، اس کا ذکر
نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر میں جو عمل انجام دیں گے، شب قدر میں جو نماز پڑھیں گے، شب قدر میں جو استغفار کریں گے، شب قدر میں جو صدقہ دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، یہ تقریباً 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اب ضرور لگائیں نا جی، ہزار کو 12 پہ آپ تقسیم کریں گے، تقریباً 83 سال، یعنی ایک بندے کی، بلکہ اوسطاً پاکستانیوں کی عمر سے زیادہ ہے نا۔ یہ بابرکت ہے نا، شب قدر بابرکت ہے۔ سیولد لک ولدا مبارکا، خدا تو یہ ایک بابرکت۔ وہ دعوت ذی العشیرہ میں ایک ران پکی تھی، ایک ران کھا کے عرب ڈکار بھی نہیں لیتے تھے۔ کتنے بندوں نے کھایا اور بچا؟ 40 بندوں نے۔ یہ یوں بابرکت گوشت تھا نا، جس کے موقع پر امیر المومنین کی خلافت کا اعلان کیا تھا رسول خدا نے۔ 300 مرحوم صدوق نے کتابیں لکھی ہیں، 300 کتابچے نہیں۔ من لا یحضر الفقیہ، 16,000 میرے خیال میں اس کے اندر روایت ہے، من لا یحضر الفقیہ۔ توحید صدوق، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو توحید بیان کی ہے وہ توحید صدوق کے اندر موجود ہے۔ علل الشرائع، اسلام کے مختلف احکام کی وجہ اور اس کی علت بیان کی ہے، علل الشرائع۔ آپ کی کتابوں میں سے اسی طرح امالی صدوق، امالی کوئی املا سے ہے، جمع کرتے تھے ہفتہ وار لوگوں کو، لیکچر دیتے تھے، لوگ اس کو لکھتے تھے، امالی صدوق کے نام سے وہ لیکچر چھپے ہیں۔ اسی طرح امالی مفید بھی ہے، اسی طرح امالی ہے شیخ توسی بھی ہے، یہ امالی ان کی ہے۔ انہی صدوق کی ایک کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ یہ کتاب اتنی ضخیم ہے، 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں ثواب الاعمال، کچھ نیکیوں کا ذکر ہے، اور اس کے آگے اس کا ثواب، نماز شب کا کتنا ثواب ہے، سید الشہداء کی زیارت کا کتنا ثواب ہے، صدقے کا کتنا ثواب ہے، صلوات کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، تشییع جنازے کا کتنا ثواب ہے، مریض کی عیادت کا کتنا ثواب ہے، ثواب الاعمال۔ دوسرا حصہ عقاب الاعمال، بعض گناہ، غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے، کیا سزا ہے، چغل خوری کی کتنی سزا ہے، قتل، چوری، زنا، رشوت خوری، سود خوری۔ معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے مرحومین میں سے کچھ لوگ اس وقت دنیا کی جنت میں ہیں اور کچھ لوگ دنیا کے دوزخ اور جہنم میں ہیں۔ کچھ لوگوں کو مختلف گناہوں کی سزا بھگتتے ہوئے حضرت کو دکھایا گیا۔ عجیب انداز میں ایک خاتون لٹکائی گئی تھی، آپ نے پوچھا یہ کون خاتون ہے، کس گناہ کی سزا بھگت رہی ہے؟ کہا یہ نامحرم کے سامنے جسم کے ان حصوں کو ظاہر کر کے چلتی تھی جن کو چھپانا شریعت میں واجب ہے، بے پردہ خواتین۔ ایک بندے کے ہاتھ میں قینچی تھی، اپنے ہاتھ سے اپنے ہونٹ قینچی سے کاٹ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اس کو کس جرم میں سزا دی گئی ہے؟ کہا یہ چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، جھگڑا فساد خونریزی تک جو ہے نا وہ آپ پہنچتی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے انہوں نے، یہ لمبی چوڑی مختصر تعارف کرائے میں نے شیخ صدوق کا، ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال، جہاں محمد اور آل محمد پر صلوات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، وہاں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر آگ لگ جائے نا، رضائی کو، چادر کو، کمبل کو، وہ جس پیمانے کی آگ ہوتی ہے اس کے مطابق، کبھی مگ سے آگ بجھ جاتی ہے، کبھی لوٹے پانی سے، اس سے زیادہ ہو تو بالٹی پانی سے۔ آپ کے گودام کو خدا نخواستہ آگ لگ جائے، وہ ایک بالٹی سے نہیں، وہ پھر فائر بریگیڈ والوں کو بلانا پڑتا ہے۔ جنگل کو آگ لگے، وہاں تک سڑکیں نہیں ہوتی، پھر کیا کرتے ہیں؟ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پانی گرایا جاتا ہے اور آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ جہاں پانی کو بندہ پیتا ہے، جہاں آپ فصلوں کو فصل کو پانی دیتے ہیں، وہاں پانی کا ایک کام کیا ہے؟ آگ کو بجھانا۔
فرمایا رسول خدا نے الصلاۃ علی النبی، نہ امیر المومنین کا فرمان ہے ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال میں، اور مستدرک الوسائل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار، یہ پانی آگ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات آپ کے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ میرا گناہوں کو مٹاتی ہے۔ معراج کی روایت کے مطابق، روایت طولانی ہے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ معراج کی روایت کے مطابق رسول خدا کو بتایا گیا معراج کے سفر کے دوران آسمان کے جو فرشتے ہیں دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، وہ فرشتے محمد اور آل محمد پر صلوات کا جو اجر اور ثواب ہے اس کو وہ نہیں لکھ سکتے۔ درخواست کروں گا آپ حضرات سے نا بآواز بلند 3 دفعہ صلوات بھیجیں گے اور اس کا اجر اور ثواب ملک غلام عباس ولد ملک سانگول خان مرحوم کے لیے ہدیہ فرمائیں۔ صلی اللہ محمد یہ میں چند معروضات عرض کرنے لگا ہوں، یہ میرا خطاب صرف آج کے مجلس سے بانی سے نہیں ہے، ایک عمومی بات کرتا ہوں، عمومی بات۔ آج کل سوشل میڈیا ہے، لائیو پروگرام ہوتے ہیں جہاں آپ سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ لوگ امریکہ میں بھی بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، کینیڈا میں بھی بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، انڈیا میں نے ایک مجلس میں مرحومین کی نمازیں پڑھوانے کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ ہمارے اسلام آباد کے ایک مدرسے میں مولانا صاحب ہیں، انہوں نے 30 طلباء کی ٹیم بنائی ہوئی ہے اور وہ مرحومین کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں، البتہ ہدیہ لے کے پڑھتے ہیں، اتنے بیچارے ان کے گھٹنے جواب دے جاتے ہیں نمازیں پڑھ کے، مجبوری ہوتی ہے تب کوئی پڑھتا ہے، ورنہ بڑا مشکل کام ہے اور ذمہ داری کا کام ہے۔ ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے ایک بندے نے فون کیا، میں نے ان کا نمبر بھی سیو کیا ہے، کہا میرا نام حسن رضوی ہے، آپ نے ایک ایصال ثواب کی مجلس میں کہا تھا کہ ایک مولانا صاحب مرحومین کی قضا نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں، ایک جلدی بھی پڑھی جاتی ہے، مرحوم کو باجماعت نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کہنے لگے مجھے ان کا واٹس ایپ نمبر دے دیں، میں اپنے والد مرحوم کی نمازیں ان سے پڑھانا چاہتا ہوں۔ خطاب ہمارا سندرال میں ہوتا ہے اور اس سے فائدہ کینیڈا میں لوگ بیٹھ کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ میں ایک عمومی بات کرتا ہوں، ہمارے جو مرحومین ہیں وہ ہم اپنے مرحومین کو 2 قسم کے فائدے پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو مرحومین سزا یا عقاب کے مستحق ہوتے ہیں، یا واجبات کو ترک کر کے یا حرام کام کر کے، ہم ان کی طرف سے واجبات کو بجا لا کے ان کو عذاب سے بچا سکتے ہیں، عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ دوسرا، وہ الحمدللہ متقی پرہیزگار تھے، خود اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے محتاج وہ مستحق تھے، وہ جنت جانے کے لیے اپنے لواحقین کے محتاج نہیں تھے، اپنے پسماندگان کے اولاد کے بیٹے یا بیٹیوں کے نہیں تھے، پھر بھی وہ لواحقین کے محتاج ہیں۔ وہ کس لیے محتاج ہیں؟ جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے حقدار ہیں، وہ اولاد کے کیوں محتاج ہیں؟ وہ محتاج ہیں اپنی درجات کو جنت میں بلند کرنے کے۔ پوچھا تھا کسی نے امیر المومنین علیہ السلام سے، فرد یا امیر المومنین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائے لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک اٹل حقیقت ہے، دن کا سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا، جس طرح ایک حقیقت ہے، کیوں لوگ موت سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ جس طالب علم کو آگے امتحان درپیش ہے
اس نے اگر تیاری کی ہو تمام مضامین کی، وہ تو بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کب امتحان کی ڈیٹ آئے گی اور نمبر لوں گا اور پوزیشن ہولڈر بن جاؤں گا۔ اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی ہے وہ جیسے جیسے امتحان کی تاریخ قریب آتی ہے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی ہے، خدا کرے جی ملتوی ہو جائے، پسپون ہو جائے۔ موت کی تیاری نہیں کی ہوتی، اس لیے لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ عرض کیا مل استعداد للموت، مولا موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ایسا کام کریں جس کی وجہ سے موت کا خوف دل سے جاتا رہے؟ تین کام علی نے بتائے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو بغیر کسی شک اور شبہ کے 100% اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ جس فرمان کے بارے میں یہ کنفرم ہو کہ یہ علی کا فرمان ہے، وہ ایک یا کئی واسطوں سے خدا کا کلام ہے۔ یہ کنفرم صرف علی نہیں، علی سے لے کر امام زمان تک جو فرمان ان کی زبان مبارک سے نکلے گا بشرطی کہ کنفرم ان کا کلام ہو، کسی نے گڑا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، کسی نے گڑا نہ ہو۔ کہا تھا نا کسی نے منبر پر کھڑے ہو کے، میرے مولا نے مسجد کوفہ کی منبر پر کھڑے ہو کے اعلان کیا، امیر المومنین نے نبیوں کو میں نے بھیجا ہے۔ کتنا بڑا الزام ہے امیر المومنین پر۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر اگر کوئی یہ کہے علی نے کہا نبیوں کو میں نے بھیجا ہے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ معصوم پر خدا رسول اور معصوم پر جھوٹ باندھنے سے جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی اچھا کہ بارش میں برساتا ہوں، ماں کے پیٹ میں بچے کو شکل صورت میں دیتا ہوں، یہ سارے کام خدا قرآن میں فرماتا ہے میں کرتا ہوں۔ افرأیتم ما تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، سورہ واقعہ ہے نا۔ تم نے کبھی سوچا ہے یہ گلاس پانی کا جو تم پیتے ہو بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا خدا کہتا ہے یہ میں نے برسایا ہے؟ اور سورہ آل عمران میں خدا نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں شکم مادر میں جس کو چاہتا ہے خوبصورت بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے خوبصورت بناتا ہے۔ گڑی گئی ہیں روایتیں، علی ایسا نہیں کہہ سکتے۔ خدا کہے یہ کام بھی میں کرتا ہوں، یہ کام بھی میں کرتا ہوں، اور علی آپ خدا کو چیلنج کرے نہیں خدایا نبیوں کو میں نے بھیجا ہے، شکل صورت بھی میں بناتا ہوں، بارش بھی میں برساتا ہوں، دانا بھی میں اگاتا ہوں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا یہ کام بھی میں کرتا ہوں، یہ کام بھی، اس لیے میں نے کہا کنفرم ہو کہ یہ علی کا اور اولاد علی کا فرمان ہے، وہ در حقیقت خدا کا کلام ہے۔ 3 کام کرنے ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کا خوف نہ ہو بلکہ موت کا بےتابی سے انتظار کریں، یہ 3 کام کرنے ہوتے ہیں آپ کو۔ نمبر 1 ادا الفرائض، واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے۔ یہ واجبات کو بجا لانا کسی کے لیے آسان ہے، کسی کے لیے مشکل ہے۔ ہاں قرآن میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، ہاں انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز سنگین ہے، بھاری ہے، پہاڑ لگتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نماز پڑھنا۔ ہاں جو خاشعین ہیں ان کو تو نماز کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ ظہر کے قریب اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، بلال جا کے آذان دو، ہماری اس بے قراری کی کیفیت کو ختم کرو۔ بے قرار رہتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ادا الفرائض۔ نمبر 2 وجتناب المحارم، حرام کاموں سے پرہیز۔ واجبات کو بجا لانے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واجب کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو پتہ ہوگا وہی واجب کو بجا لائے گا نا۔ وجتناب المحارم، پتہ ہو اچھا حرام کاموں کو ترک کرے، اس سے پرہیز کرے۔ پرہیز تب کرے گا جب اسے پتہ ہو کہ یہ حرام ہے نا۔ بہت سارے کام بندہ ہوتا حرام ہے لیکن بیچارہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو جائز سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔
اور یہ جہالت جو ہے نا، یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا سر پر ٹائر رکھے ہوئے ہیں نا، اماموں کو ٹائر سے تشبیہ دیتے ہیں، ٹائر، انہی ٹائروں والے کے ذریعے سے دین آپ تک پہنچا ہے۔ 60,000 روایتیں، 60,000 احکام سے متعلق 60,000 روایات ہیں جو ان محدثین نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ 60,000 روایتیں، یہ روایتیں شروع ہوتی ہیں پانی کی قسمیں، یا قلیل ہے یا قر ہے یا جاری ہے یا بارش کا پانی ہے، پھر وہ پاک کرنے کا طریقہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، نکاح، طلاق، تجارت، اور آخر میں وراثت کے مسائل، حدود اور تعزیرات، قتل کی کیا سزا ہے، چوری کی کیا سزا ہے، زنا کی کیا سزا ہے، شراب خوری کی کیا سزا ہے۔ 60,000 ہیں، 60,000۔ اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا، ان 60,000 روایات میں سے 20,000 کا تعلق نماز سے ہے۔ ایک تہائی روایات کے اندر، ٹوٹل روایات میں سے ایک تہائی یعنی 20,000 روایات میں یا نماز کو بیان کیا گیا ہے یا نماز کی تیاری کے سلسلے میں وضو، تیمم، قبلہ، غسل، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ واجتناب المحارم، تیسری چیز واجتمال المکارم، با اخلاق بننا، بد اخلاق نہ ہو انسان، اپنے اہل عیال کے ساتھ، میاں بیوی سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، میاں سے بد اخلاقی کا، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے، بہن بہن سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، حسن خلق۔ یہ تعجب ہوتا ہے جس اہمیت کے ساتھ علی علیہ السلام نے واجبات کو بجا لانے کا حکم دیا ہے اور حرام کاموں کو ترک، اسی اہمیت کے ساتھ با اخلاق حسن خلق کو اتنی اہمیت دی ہے۔ رسول خدا کے صحابی تھے سعد بن معاذ، ایک روایت کے مطابق جنت البقیع میں وہ دفن ہیں، سعد بن معاذ۔ بہت سارے لوگوں کے جنازے میں آن حضرت نے اپنی زندگی میں شرکت کی ہے، من جملہ خصوصیت کے ساتھ دو، ایک خاتون اور ایک سانپ، دونوں کے جنازے میں رسول خدا نے شرکت کی ہے، اور بعد میں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ آسمان کے فرشتوں نے بھی اس جنازے میں تشییع جنازے میں شرکت کی ہے۔ ان میں سے پہلی خاتون امیر المومنین کے والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد، جنازے میں شرکت کی آپ نے۔ عجیب انداز میں چل رہے تھے، وہ جس طرح کسی جگہ وہ سڑک بنانے کے لیے اوپر بجری وغیرہ بچھائی گئی ہو، ادھر جو ہے نا آپ تیز تیز قدم نہیں چلتے، بڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے، کوئی کانٹا، کوئی نوکدار پتھر چبھ نہ جائے، اس طرح چلتے تھے آہستہ آہستہ۔ اچھا جی، پھر قبر کی کھدائی میں خود گئے، لحد بنائی، مٹی نکالی، اچھا قبر میں لیٹے، امیر المومنین کی والدہ گرامی کو قبر میں رکھنے سے پہلے خود جا کے لیٹے اور کفن کے اوپر اپنی عبا میں ان کو لپیٹ کے سپرد خاک کیا، پھر مٹی ڈالنے کے بعد قبر پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے ایک بات کی، وَلَدُ کی علی لا جعفر ولا عقیل ولا طالب۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو لوگوں کی جنازوں میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، آج آپ کا انداز، چلنے کا انداز مختلف تھا، قبر میں جا کے لیٹے، اس کا کیا مطلب ہے قبر میں لیٹنے کا؟ پھر اپنی عبا میں ان کو لپیٹا، وہ جو واجب یا مستحب کپڑے ہوتے ہیں ان کے علاوہ، پھر قبر پر بیٹھ کے آپ نے یہ کیا کہا، وَلَدُ وَالِ وَلَدُ قَلِي لَا جَعْفَرْ وَلَا عَقِيلْ وَلَا طَالِبْ۔ فرمایا یہ میں محتاط انداز میں آہستہ آہستہ قدم اس لیے اٹھا رہا تھا، اتنے زیادہ آسمان کے فرشتے جنازہ میں تھے، ان سے ان کو بچا کے چلنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ قبر میں کیوں لیٹے؟ فرمایا میں نے فاطمہ بنت اسد
ماں کہتے تھے رسول خدا، امی۔ بچپن میں جناب آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا تھا نا، کہا میری والدہ کے انتقال کے بعد فاطمہ بنت اسد میری ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے سامنے ایک دفعہ میں نے فشار قبر ہے نا، قبر کی دیواریں آ کے بندے کو دباتی ہیں، دبوچتی ہیں، اس کو عربی میں ضغطۃ القبر کہتے ہیں، فارسی میں فشار قبر کہتے ہیں۔ وہ رو پڑی تھی، میں اس لیے لیٹا ان کی قبر میں کہ میرے بدن سے مس ہونے کی وجہ سے ہاں یہ دیواریں ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ اپنی عبا میں کیوں لپیٹا؟ کہا اس لیے کہ تاکہ روز قیامت جب اٹھیں تو ان کے بدن پر میری عبا کا۔ یہ آپ نے کیا کہا؟ وَلَدُكَ عَلِيلَا جعفر وَلَا طالب۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم سب کو کہ یہ جو نکیر اور منکر آ کے سوالات کرتے ہیں نا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا کتاب کیا ہے، ابھی تدفین کرنے والے مومنین قبر پر موجود ہوتے ہیں اور اسی وقت دوبارہ اس کے جسم میں جان آتی ہے اور سوال جواب کا سلسلہ من ربک و من نبیک و من امامک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں قبر پر بیٹھ کے سن رہا تھا، منکر اور نکیر نے امیر المومنین کی والدہ گرامی سے پوچھا من ربو کی، انہوں نے جواب میں فرمایا اللہ ربی، خدا میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ کہا میرا دین اسلام ہے۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ اور جب انہوں نے پوچھا من امام کی، تیرا امام کون ہے؟ اچھا میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی سی وہ جھجکی، میں کیسا کہوں کہ میرا اپنا بیٹا میرا امام ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے بیٹے 4 ہیں، طالب بھی آپ کا بیٹا ہے، جعفر بھی آپ کا بیٹا ہے، عقیل بھی آپ کا بیٹا ہے، علی بھی۔ انہیں بتائیں کہ میرا اپنا بیٹا علی میرا امام ہے، نہ طالب میرا امام ہے، نہ عقیل میرا امام ہے۔ ہاں، اور اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، صلوات۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ روایت ہے کہ جب خاتون جنت علیہ السلام کو سپرد خاک کیا گیا، امیر المؤمنین قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، فاطمہ بنت اسد سے جس طرح پوچھا گیا اسی طرح خاتون جنت سے بھی پوچھا گیا، ہاں تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے؟ یہ خوش فہمی نکال دیں اپنے دل سے۔ یہ ایسی سبز باپ دکھاتے ہیں بعض منبر پر آ کے 100% جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں صرف مال دنیا کی خاطر۔ ہاں میں یہ چکوال میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ایک تازہ قصیدہ بنایا ہے، اس کی فرمائش ہے۔ تمہید باندھی، کہا جب سلمان فارسی کا انتقال ہوا نا، سلمان فارسی کا، تو قبر میں ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ نکیر منکر نے آ کے پوچھا من ربو کا، سلمان فارسی اکڑ گئے، جواب نہیں دیا۔ ایک نے دوسرے نے پوچھا یہ نشے میں تو نہیں ہے؟ ہاں کہ نشے میں ہے۔ کوڑے مارو اس کو، کیوں نشہ کرتا ہے؟ کہا یہ عام منشیات میں استعمال نہیں کرتا، یہ ولائے علی کے نشے میں مست ہے۔ وہ تو اپنا قصیدہ پڑھ کے چلے گئے۔ بعد میں نے کہا یہ کتنا بڑا الزام لگایا ہے اس بندے خدا نے سلمان فارسی پر۔ اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند ربک، اپنے مرحوم سے کہتے ہیں جب تیرے پاس خدا کے 2 مقرب اور نمائندہ فرشتے آئے تو گھبرانا نہیں ہے، ان کے اس سوال کا یہ جواب دینا ہے، اس سوال کا یہ جواب دینا ہے، اس سوال کا یہ جواب دینا ہے۔ میں نے عرض کیا اگر قبر میں جا کے نکیر منکر کے سامنے جا کے اکڑ سکتا ہے تو اسرائیل کے سامنے کیوں نہیں اکڑا؟
ابھی تو زندہ ہے نا بھائی، اور بھی رشتہ دار اس کو بچانے والے ہیں، کہہ دے میں ابھی نہیں جانا، بہت سارے کام ہیں، پھر کسی اور وقت ٹائم لے کے آنا۔ جی ملک الموت اسرائیل کے سامنے نہیں اکڑتا سلمان فارسی، اور قبر میں جا کے وہاں اکڑ جاتا ہے۔ نہیں بھائی فاطمہ بنت اسد نہیں اکڑی، خاتون جنت نہیں اکڑی۔ ان سے پوچھا کہ من امام کی، من ولی کی؟ خاتون جنت نے فرمایا میرا امام وہ علی ہے جو ابھی بھی میری قبر پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ وصیت فرمائی تھی جلدی نہ جائیے مجھے چھوڑ کے تنہا، دیر تک قرآن پڑھتے رہے۔ خاتون جنت نے فرمایا اخلاق حسنہ سے، پھر فرمایا اذا فعلت ذلک، یہ 3 کام اگر کر لو نا، واجبات کی پابندی کرو، حرام کاموں سے بچو، اور اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو۔ سعد کا جب انتقال ہوا نا، سعد کا، اس میں بھی رسول خدا نے جنازہ میں شرکت کی ہے، قبر میں اتارا ہے، لوگوں کو بتایا کہ سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے تشییع جنازے میں۔ رسول خدا فرماتے میں نے جبرائیل سے کہا یہ سعد کیا کرتا تھا زندگی میں؟ دیکھیں رسول کی اللہ تعالیٰ کے نہ کسی سے کوئی رشتہ داری ہے نہ کوئی پارٹی بازی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کام کی وجہ سے سعد کے جنازے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کی قیادت میں 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے نا، اگر وہ کام میں اور آپ کریں ہمارے جنازے میں بھی فرشتے آ سکتے ہیں۔ کیا کرتا تھا؟ کس عمل کے نتیجے میں اتنے فرشتے جنازے میں لے کے آئے؟ جواب ملا رسول خدا کو، لِقَرَاءَتِهِ سُورَةَ التَّوْحِيدِ قائما وقاعدا وذاہبا وجائیا وراکبا وراجلا، یہ ہر وقت بیٹھا ہوا ہوتا، کھڑا ہوتا، کہیں جا رہا ہوتا، واپس آ رہا ہوتا، پیدل جا رہا ہوتا یا سواری پر سوار ہو کے جا رہا ہوتا، ہر وقت اس کی زبان پر سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت رہتی تھی۔ سعد کو دفن کرنے کے بعد سعد کی والدہ کے پاس رسول خدا تشریف لے گئے تعزیت کے لیے، افسوس کے لیے۔ اپنے گھر میں رسول خدا کو دیکھتے ہی کہا ابشر بالجنت یا سعد، سعد بیٹے تجھے بہشت جنت کی مبارک ہو۔ رسول خدا نے ٹوکا، تمہیں کیسا پتہ چل گیا؟ فون کیا ہے اس نے وہاں جا کے، واٹس ایپ، کیسا پتہ چلا کہ وہ جنت پہنچ گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جس کی جنازے میں رسول خدا نے شرکت کی ہو، اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہو، وہ جنت ہی جا سکتا، اور کدھر جائے گا؟ فرمایا وہ انجام کے طور پر ضرور جائے گا، لیکن یہ بتانے لگا ہوں کہ واجبات کو بجا لانے، حرام کاموں کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ با اخلاق بننے کو بھی علی نے بیان کیا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں موت کا خوف نہ ہو، جہاں واجبات کی پابندی کرنا ہوگی، حرام کاموں کو ترک کرنا ہوگا، وہاں اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا ہوگا۔ اہل خانہ کے ساتھ تمہارا سلوک اور برتاؤ برا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا میں تمہیں بتا دوں ابھی اور اسی وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس لیے کہ اہل خانہ کے ساتھ اس کا سلوک اور برتاؤ اچھا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ یہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے یہ جس مرحوم کا مجھے بتایا ہے، عمرہ مفردہ انجام دے کے ائمہ بقیع کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد کم عرصے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ ان کے ذمہ کوئی حق اللہ یا حق الناس واجب الادا نہ رہا ہوگا، اس کے باوجود اپنے لواحقین کی توجہ کے وہ محتاج ہیں، وہ جنت جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، واجبات کو بجا لانے کے نتیجے میں، حرام کو کاموں کو ترک کرنے کے نتیجے میں، حسن خلق کی وجہ سے، لیکن اپنے درجات کی بلندی کے لیے اپنے لواحقین کے محتاج ہیں۔ وہ ماں یا باپ کتنا خوش قسمت ہوگا
کہ اس کے لواحقین کسی کو نائب بنائے، کہا کہ یہ $1000 یا $1200 لے لو اور ہمارے مرحوم یا باپ کی طرف سے جا کے امام حسین کی قبر کی زیارت کرو۔ تقدیر بدل جائے گی اس بندے خدا کی تقدیر۔ بہت سارے ہزاروں کام ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ روایات میں ہیں، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں نا اتنے جنت کے درجات ہیں۔ 6000 ایک حساب سے 6666 وہ قرآن کی آیات ہیں اور اتنے جنت کے درجات ہیں۔ بندے سے کہا جائے اقرا، وہ قرآن کی ایک ایک آیت کی تلاوت کرتا جا، ورقا، اور اپنے درجات کو بلند کرتا جا۔ روز قیامت کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے آخری نبی کی شفاعت کا محتاج نہ ہو۔ ما من احد الا وهو محتاج الى شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو روز قیامت ہمارے آخری نبی کی شفاعت کا محتاج نہ ہو۔ ہم محتاج ہوں گے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اور معصوم عن الخطا انبیاء آن حضرت کے محتاج ہوں گے اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ نماز کی دوسری رکعت میں تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد بِحَوْلِ اللہ پڑھ کے کھڑے ہونے سے پہلے کیا پڑھنا مستحب ہے؟ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ۔ جی وہ انبیاء جس کی شفاعت کے محتاج ہوں گے درجات کی بلندی کے لیے، اس میں آپ کو کہا گیا یہ دعا کرو، خدایا ہمارے نبی کے درجات کو اور بلند فرما۔ بس آخر میں بطور تبرک اپنا اور آپ کا عقیدہ بیان کروں گا۔ سنت الہی رہی ہے آدم سے لے کر امام زمان تک، نبی اللہ کے نمائندے ہیں، رسول اللہ کے نمائندے ہیں تمام مسلمانوں کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک امام بھی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، بشر کی ہدایت کے لیے اور زمین کے اوپر عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، اور پھر رسول کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق جس طرح نبی بنانے کا اختیار خدا کے پاس ہے، اسی طرح ہر نبی کا وصی بنانے کا اختیار بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ نبی بھی خدا بناتا ہے اور نبی کا وصی بھی۔ اور سنت الہی یہ رہی ہے کہ آدم سے لے کر امام زمان تک، یاد رکھیں یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، خدا اس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے نبی کی صورت میں یا امام کی صورت میں یا رسول کی صورت میں جس کا علم اس زمانے کے تمام انسانوں سے زیادہ ہو۔ یہ اصول ہے، فارمولہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کا علم سب سے زیادہ ہو اس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں بطور تبرک، یہ آپ کو اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ملے گی۔ سلمان فارسی خدا بھلا کرے اس رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ فَمَنْ وَصِيُّكَ۔ آپ پڑھتے ہیں نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ کسی نے کہا تھا یہ خلیفۃ بلا فصل کہنا دہشت گردی ہے۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا تھا یہ اس کو دہشت گردی کہنے والا بہت دہشت گرد ہے۔ بڑی معقول بات کی تھی انہوں نے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ فَمَنْ وَصِيُّكَ۔ یا رسول اللہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ آپ نے کس کو اللہ کے حکم سے اپنا وصی بنانے کا پروگرام بنایا ہے؟ اسی بات ہے نا۔ سلمان کہتے ہیں فَسَكَتَ، اس وقت رسول خدا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فَلَمَّا رَآنِي بَعْدُ، دوسری دفعہ جب آپ نے مجھے دیکھا، اب اسی دن چند گھنٹوں کے بعد یا دوسرے دن، یہ روایت میں نہیں ہے، تو مجھ سے پوچھا
سلمان یہ بتاؤ تم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، اس سے ریلیٹڈ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، من وصی موسیٰ، یہ بتاؤ حضرت موسیٰ کے وصی کون تھا؟ کس کو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا وصی بنایا؟ یہ کہتے ہیں وہ تو آسان سا ہے یہ سوال، یوشع بن نون ہے۔ میں گیا ہوں وہ کاظمین میں نا، امام موسیٰ قاضی امام محمد تقی کی وہ حرم سے بالکل قریب پیدل ہو سکتا 15 منٹ کا راستہ یوشع بن نون کی قبر حضرت ہے۔ اچھا جی، میں نے کہا یوشع بن نون تھے تو؟ پھر رسول خدا نے پوچھا ولیما، یہ نہیں پتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا وصی یوشع بن نون کو کیوں بنایا گیا؟ اتنے ان کے حواری تھے، علماء تھے، لوگ تھے، سب کو چھوڑ کے یوشع بن نون میں کیا ایسی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو اپنا وصی بنایا؟ سلمان نے جواب دیا لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ فِي زَمَانِهِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد پوری دنیا میں زمین کے اوپر سب سے زیادہ علم رکھنے والا یوشع بن نون تھا۔ یہ فارمولہ ہے، فارمولہ۔ اس کو سننے کے بعد رسول خدا نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے، قانون الہی اگر یہ ہے، فَوَصِيِّ، میرے بعد میرا وصی، وَخَيْرُ مَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي، اور میرے بعد جتنے لوگوں کو اپنے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں سب سے افضل الَّذِي يَقْضِي دَيْنِي، وہ جو میرے قرض بھی اتارے گا، وَيُؤَدِّي أَمَانَتِي، اور امانتوں کو بھی اپنے مالکان تک پہنچائے گا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہ رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی تھا، اور اس کا اعلان ام المومنین نے اپنی زندگی میں کیا، فرماتی تھی کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا۔ رسول وہ علی کے استاد تھے، علمنی رسول اللہ۔ پتہ ہے آپ کو کب سے علی کو پڑھانا شروع کیا رسول خدا نے؟ علی نے آنکھ کھولی، لعاب دہن اپنا علی کے دہن مبارک میں گرائی، زبان چسائی۔ کب تک جاری رکھا؟ مفتی صاحب نے لکھا ہے ادھر علی نے آنکھ کھولی، رسول کی طرف سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ کب تک جاری رہا؟ اس وقت تک جاری رہا جب تک رسول کی آنکھ بند نہ ہوئی، وقت آخر تک اپنے سینے سے علی کے سینے تک علم اور حکمت کو منتقل کرتے رہے۔ جب زبان چشائی نا، لعاب دہن کے قطرے علی کے منہ میں گرائے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے بڑے بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھو، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ دادا نے، نہ دادی نے، کسی نے، نانا نانے نے یہ کام نہیں کیا، یہ آپ نے کیا کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا؟ فرمایا میں نے اپنی زبان کے ذریعے اپنے سینے سے علم اور حکمت کو علی کے سینے تک منتقل کیا۔ اور وقت آخر علی کو بلایا، کمبل کے نیچے لے گئے علی کو، چند لمحے علی نے کمبل کے نیچے یا چادر کے نیچے رسول خدا کے ساتھ گزارے، اس کے بعد سر باہر نکالا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ چند لمحوں میں آپ اور رسول میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی؟ علی نے فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب من العلم یفتح کل باب الف باب من العلم، ان چند لمحوں میں رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور ہر باب سے خود بخود 1000 باب علم کے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ 1000 ان چند لمحوں میں علم کے 1 ملین، 1000 کو 1000 سے ضرب تو کتنا بنتا ہے؟ ملین۔ 10 لاکھ علم کے باب، 10 لاکھ مسئلے نہیں، 10 لاکھ باب کھلتے چلے جاتے ہیں، باب کھلتے چلے جاتے ہیں۔
یعنی ادھر علی نے آنکھ کھولی، ادھر رسول کی طرف سے علی تک علم منتقل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت تک یہ جاری رہا جب تک اس رسول خدا اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کا کافی وقت دیا ہے۔ ہمارے بہت بڑے باعمل خطیب گزرے ہیں، شیخ جعفر ششتری، ان کی کتاب ہے الخصائص الحسینیہ، وہ خصوصیتیں جن سے اللہ نے صرف حسین کو نوازا ہے۔ ایک اور کتاب ہے الخصائص الزینبیہ، وہ خصوصیات جن سے اللہ نے صرف جناب زینب کبریٰ کو نوازا ہے، کسی اور خاتون میں آپ کو وہ خصوصیت نہیں ملے گی۔ اپنے زمانے میں یہ روز عاشور کربلا کی سب سے بڑی مجلس سے خطاب کرتے تھے۔ ایک بندہ مقتل پڑھتا ہے، مقتل، کوئی متقی پرہیزگار کتاب ہاتھ میں اٹھا کے پورے شہدائے کربلا کے مسائل پڑھتا ہے، کوئی 3-3.5 گھنٹے لگتے ہیں مقتل کے نام سے نا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا سے، عراق سے آنے والے عزاداروں کے لیے مجلس ہوتی ہے، گھنٹہ پونے گھنٹہ۔ اس مجلس سے شیخ جعفر ششتری خطاب کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک سال شب عاشور میں سوچ رہا تھا میں کل کس کے مسائل پڑھوں، ایک سے ایک مصیبت جو ہے نا وہ دل خراش ہے، علمدار کے پڑھوں جس کی شہادت نے حسین کی کمر توڑی تھی۔ خود فرمایا تھا عن انکسر ظہری، عباس تیری اس صدائی استغاثہ نے حسین کی کمر توڑ دی۔ ہم شکل پیغمبر کے پڑھوں جس کو میدان کربلا کی طرف روانہ کر کے فرمایا تھا خدایا گواہ رہنا، اب ان کے مقابلے میں میرا وہ جوان جا رہا ہے جو شکل و صورت میں کردار میں تیرے نبی جیسا تھا۔ قاسم کے مسائل پڑھوں، کسی کے بارے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ ابھی جناب قاسم 4 سال کے تھے جب امام حسن کو شہید کیا گیا۔ ایک چچا کی طرح نہیں پالا تھا، باپ سے بھی زیادہ شفقت کے ساتھ پالا تھا۔ اتنی محبت باپ کو بھتیجے سے تھی اور اتنی ہی محبت بھتیجے کو چچا سے تھی۔ جب روانہ کرنے لگے نا، چچا بھتیجے نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا، وَبَكَيَا حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِمَا، دونوں اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو کے کربلا کی زمین کے اوپر گر پڑے۔ ایک سے ایک مصیبتیں ہیں۔ اصغر کی مصیبت ہے جس موقع پر آپ کو یاد کیا ہے، شیعوں کا نام لے کے کہا کاش تم روز عاشور ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے 6 ماہ کے لیے ایک ایک قطرہ آب پانی کا مانگتا رہا، مگر ان اشقیاء نے ترحم کرنے سے انکار کر دیا۔ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، سو گئے، خواب میں خاتون جنت کو دیکھا۔ فرمایا شیخ تو اگر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے نا، کسی شہید کی شہادت نہ پڑھ، عزاداروں کے سامنے میرے بیٹے کے آخری وداع کے مسائل عزاداروں کے سامنے 3 دفعہ الوداع کیا ہے میرے مولا نے اہل حرم کو۔ ایک دفعہ الوداع کیا، خدا حافظ کیا، گئے، آج جہاد کیا، مجروح ہو کے واپس آئے۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جب آخری وداع کے لیے آئے، امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنے خیمے میں بستر علالت پر لیٹا ہوا تھا، میرے بابا نے خیمے کا دروازہ کھولا، میری نظر پڑی، میں نے دیکھا سر سے پاؤں تک میرے بابا خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور جب بات کرتے تھے نا، بات کرتے تھے یا سانس لیتے تھے، بدن پر موجود تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے زخموں سے خون ابلتا تھا۔ سجاد کو الوداع کہا، مخدرات عصمت طہارت کو وہ سلام کے جملے، یا زینب ویا سکینت ویا رقیت علیکن من السلام، ذوالجناب پہ سوار ہوئے۔ عزاداروں پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ ایک اشارے سے ذوالجناب چل پڑا تھا، آخری دفعہ وہ قدم نہیں اٹھاتا۔ حیرت سے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ سینے پہ سونے کی آدھی بچی گھوڑے کی قدموں سے لپٹی ہے اور فرماتی ہے ابتا استسلمت للموت،
اب تک جو گیا واپس نہیں آیا، اصحاب میں سے کوئی واپس نہیں آیا، علمدار گئے واپس نہیں آئے، اکبر قاسم حتی اصغر بھی گیا تو واپس نہیں آیا۔ بابا آپ چل کے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر ولہ ولا معین، بیٹی سکینہ جس کا دنیا میں کوئی مددگار نہ بچا ہو وہ موت کی طرف جا سکتا ہے۔ فرمایا اذن ودنا الی مدینۃ جدنا، پھر ہمیں نانے کا مدینہ پہنچانے کی کوئی سبیل کرے۔ فرمایا لو ترک القطا لنا، ہاں نانا کی امت نے اگر مدینہ میں چین سے رہنے دیا ہوتا میں تمہیں اس بے آب گیا سہارا میں لے کے نہ آتا۔ امام کا جواب سن کے جب سکینہ رونے لگی تو امام نے فرمایا سیطول بعدی یا سکینۃ فعلمی من کل بکائی ذل حمام دہانی، بیٹی سکینہ ابھی نہ رو، ابھی تیرے رونے کے بہت دن باقی ہے۔ لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتاً، یہ اپنے گیریوں کی آواز سے بابا کے جگر کو کباب نہ کر۔ ہاں بابا کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ رونے کی حقدار تو ہے۔ عزاداروں پورے واقعے کربلا میں کوفہ و شام کی راہوں اور زندانوں میں اس بچی کے چند جملے ہیں جو ہمیں قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہے۔ جب یہ اصل وفادار ذوالجنا امام کی زندگی سے مایوس ہوا نا اور امام کے خون ناحق سے اپنی پیشانی کو رنگین کر کے خیمگاہ کی طرف آیا، زیارت نائیہ میں امام زمان نے منظر کشی کی ہے۔ فلما رأین جوادہ مخزیہ، جب بیویوں نے دیکھا خیموں کی طرف ذوالجنا آ رہا ہے، نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں، زین ایک طرف کو ڈھلی ہوئی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، خرجن من الخدور، خیموں سے باہر نکل آئیں، علی الخدود لاتمات، اپنے رخساروں پر تماچے مار رہی تھی، ہادی تنادی و ابا، کوئی بابا بابا کر کے پکار رہی تھی، کوئی ہادی تنادی و آخا، اور کوئی بھائی بھائی کر کے پکار رہی تھی۔ اتنے بے جناب سکینہ آگے بڑھی، گھوڑے کے لگام کو ہاتھ میں لیا اور ایک سوال کیا گھوڑے سے، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے اسب وفادار، تجھے خبر ہے نا میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے، اسقی ابی ام قتل عطشانا، یہ تو بتا ان اشقیاء نے وقت آخر میرے بابا کو ایک گھونٹ پانی کا دیا یا پیاسے شہید کر دیے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق